السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم بیان شب جمعہ اور ایمان و افروز واقعات اس بیان میں بتائے گئے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور اس تمام مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ کچھ بھی نہ تھا، نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، چاند، ستارے۔ ایک اللہ کی ذات موجود تھی۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اکیلے اللہ کی ذات ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے اور ہر چیز کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس نے پیدا کیا جس کو جیسے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی ارادے سے پیدا فرمایا ہے، اور جو جو صفتیں چیزوں کے اندر ڈالی ہیں وہ بھی اللہ پاک کی ہیں، مخلوق کی اپنی کوئی نہیں۔ جو صفت جس چیز کے اندر ہے وہ اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ ان چیزوں نقشوں سے وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہ لینے کا، ارادے کا نام وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ اللہ پاک سے ہوا جو کچھ بھی ہوا، اللہ پاک ہی سے ہو رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کریں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ اسی کا، ہمیشہ اسی کا راج، اسی کا امر۔ آج اس لمحے میں بھی اسی کا حکم اور اسی کا امر، زمین میں، آسمانوں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کچھ ہوگا وہ اللہ پاک ہی کے امر اور اللہ پاک ہی کے ارادے سے ہوگا۔ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین ہو بندے کا، اس کے لیے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے۔ مجھے آپ کو، جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ انسانوں کے اندر ہی سے ہی انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا اور ان کو اپنی معرفت کا راستہ خود دکھا دیا، اور ان پر ان کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ اپنی ہدایات بھیجی۔ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات دی، اور انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے رہے، اسی بات کو سمجھاتے رہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے انسانوں کے دلوں پر اس بات کی محنت کی کہ ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر بندے کی توجہ اللہ پاک کی طرف سے ہو۔ جس حال میں بھی یہ ہے، اس حال میں ہی اللہ پاک کو دیکھ کر چلے۔ اللہ پاک کو دیکھ کر چلنے کا نام دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھ کر چلنے کا نام، قدم اٹھانے کا نام، حرکت کرنے کا نام، بولنے کا نام، یہ دین اسلام ہے، دین ہے، اور یہ اللہ پاک کو انسان سے پسند ہے۔ اور یہی ایک وہ راستہ ہے جو اللہ پاک نے منتخب کیا۔ اللہ پاک نے انسان کی طبیعت بھی بنایا، انسان کا مزاج بھی اسی پر رکھا، اور اسی کے اندر انسان کو بتایا کہ تیری کامیابی ہے۔ جتنا جتنا اللہ پاک کے حکم کے مطابق انسان چلیں گے، اتنے اتنے اللہ پاک کے خزانوں سے کامیابیاں حاصل کرتے جائیں گے، اور اللہ کے حکم کو وہی دیکھ کے چلے گا جو اللہ پاک کو حاکم سمجھے گا، یقین کرے گا، اور اپنا ہر گھڑی، ہر لحظہ اس کی توجہ، اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا۔ کائنات کے اندر اللہ پاک کے قدرت کی نشانیوں میں، اور اس سے اللہ پاک کی قدرت کی طرف جانا
اور اللہ پاک کی بڑائی سے اپنے دل کو متاثر کرنا، اس کو 60 سال یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل بتایا گیا ہے۔ تو اللہ پاک کی بڑائی عظمت دل میں ہو تو یہ کب ہوگی کہ جب آدمی دیکھے نظر کسی چیز کو، تو نظر پر اپنی نظر کو وہ دیکھنے والی چیز کی طرف سے نہ متاثر ہو، اس کے پیدا کرنے والے سے متاثر ہو۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اللہ کی بڑائی کی، اللہ پاک نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھا تو اس اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ ایک اونٹ ہے، اس کے اندر ہڈیاں بھی ہیں، اس کے اندر نرم گوشت بھی ہے، اور ہڈی گوشت کے اندر ہے، منو وزن اس کے اوپر ہے، اس کے پاؤں کی ہڈی جو گوشت ہے بہت نرم ہے، ہڈی گوشت کے اندر گھستی نہیں، ہڈی پر نشان نہیں پڑتا، سارا وزن یعنی ایک 6 انچ کے ایک پاؤں کے اندر وہ سارا وزن اٹھاتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا پاؤں آگے رکھتا ہے، اتنا وزن وہ پھراتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، اور اللہ پاک نے اس کو یہ ڈھنگ دیا ہے۔ اونٹ کے اندر اپنا کچھ نہیں ہے، اس کی گردن، اس کی دم، اس کا اوپر کا کوہان دیکھو، سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں۔ قرآن پاک کے اندر اونٹ کو دکھایا گیا کہ اونٹ کو دیکھو کہ اللہ پاک نے اس کو کیسے پیدا کیا، یعنی اس میں غور کرو، سوچو، تو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی تو ہر دوسری تیسری آیت چوتھی آیت میں آسمان کی مثال کہ دیکھو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، بغیر عمد ترونہا، تم اس کو بغیر ستونوں کے دیکھتے ہو۔ کہتے ہیں آسمان کو ہر آدمی دیکھتا ہے، پڑھا لکھا بھی دیکھتا ہے، دیہاتی بھی دیکھتا ہے۔ آسمان اور اس کی بلندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی طرف دھیان لے جاؤ۔ زمین اور اس کے بچھانے سے، اور زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا عجائب بات اللہ پاک نے بھرے ہیں، تو اللہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے عجائبات میں متاثر ہو کر اپنے دل کو اللہ کی بڑائی عظمت سے متاثر کرنا۔ وہ عظیم ذات کتنی عظمت والی ہے جس نے ایسی پیاری زمین بنائی کہ ہمارے لیے ہر چیز کا جو ہے نا وہ ہر سہولت اس کے اندر، راستے اس کے اندر، پہاڑ اس کے اندر، درخت اس کے اندر سے میوے نکلیں، اس کے اندر سے غلے نکلیں، پانی لگایا جا رہا، اور ایک پانی سے اسی سے مرچ بھی نکل رہی، اسی سے ٹماٹر بھی نکل رہا، اسی سے سیب بھی نکل رہا، اور درخت نکلا، اور درخت کے اندر سیب بھی تیار ہو رہا، اور سیب کی آئندہ نسل کا بندوبست بھی ہو رہا، کیلا بھی تیار ہو رہا، نہ کوئی کھٹکھٹ نہ کوئی ٹھک ٹھک، کارخانہ قدرت اپنے عمل میں ہے، اور جو ہے ہمارے لیے اس میں نعمتیں تیار ہو رہی ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ یہ عقل دی گئی، اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ انسانوں کے دلوں میں میری عظمت اور میری بڑائی بٹھاؤ۔ ہر نبی جو آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کب آدمی پہنچتا ہے اس بات کو؟ جب تمام دوسرے راستے بند کر دیتا ہے، آنکھ سے اللہ کی غیر کی طرف دیکھنا بند کر دیتا ہے، زبان سے اللہ کے غیر کی بڑائیاں عظمتیں بیان کرنا بند کر دیتا ہے، اور دل سے اللہ کی غیر کی بڑائی اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کے اندر اللہ پاک کی بڑائی بیٹھتی ہے۔ پھر آسمان کو دیکھے تو کہے لا الہ الا اللہ، زمین کو دیکھے تو کہے لا الہ الا اللہ، بارش کو دیکھے تو کہے لا الہ الا اللہ۔ کہتے دائی جب دعوت دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی طرف، تو اس کو ہر یہ بولتے وقت اس کے سامنے نئی بات ہوتی ہے۔ وہ نظر سے دیکھتا ہے
کبھی تو چھت کو دیکھتا ہے، کبھی انسانوں کو دیکھتا ہے، کبھی جانوروں کو دیکھتا ہے. تو جدھر اس کی نظر اٹھی کہتے لا الہ الا اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی رنگت، اس کی بلندی یہ اللہ پاک نے پیدا کی ہے. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میرا سجدہ اور میرا جو ہے میرا ذکر اور میری بندگی اس ذات کے لیے ہے جس نے سارا کارخانہ قدرت پیدا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اللہ پاک کی عظمت، اس عظمت شان والے، اس شان والے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ جس کو ہوگا تو وہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑے گا. تو کہتے ہیں بولو اس بات کو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہاں، اپنی مجلسوں میں، گھروں میں اس کو بولو. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ، ہر نبی اپنے زمانے میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے، اور تمام نبیوں کے سردار اور نبیوں کے بھی نبی سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگلوں کے لیے، آج کے لیے اور آئندہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا راستہ جو بتایا ہے اور اپنی محبت کا راستہ پانے کا جو بتایا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو بتایا ہے. اللہ معاف کرے، آج جتنے ہم دور ہو رہے محنت سے، جتنے ہم ماحول سے دور ہو رہے، اتنا نفس اور شیطان کے چکروں میں پھنسے جا رہے ہیں. ہمارا دشمن دنیا میں کوئی نہیں سوائے اپنے نفس کے اور سوائے شیطان کے. اور جتنے بھی دوسری ہمیں نظر آتے ہیں یا تو نفس کے یا شیطان کے غلام ہیں جو ہمیں رکاوٹیں نظر آتی ہیں. تو میرے بھائی دوستو، اب محنت کیا ہے کہ اس خواہش اور ہوا کے راستے سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. آخری نبی بھی ہیں. آپ کلمے بھی لے کے آئے، کلمے کی محنت بھی لے کے آئے، دین بھی لے کے آئے، دین کی محنت بھی لے کے آئے. ہر مسلمان ہر کلمہ کو جس کو جو اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، ان دونوں باتوں کا اس کو لحاظ کرنا ہوگا، دین کا بھی اور پھر آگے دین کی محنت کا بھی. یہ محنت لا الہ الا اللہ والی محنت تمام دوسرے طریقوں میں، بلکہ جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے حقیقت میں سنت کے مقابلے میں دیا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا رواج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر رواج کی طرف چلے جانا، یہ ہمارا فیشن ہے. فیشن ہے. سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے. اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور تمام دوسرے راستے جہالت کے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یعنی آپ کی مبارک سنت یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ کامیابی ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے بس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بیٹھ گئے، ہمارا بیٹھنا کامیابی بن گیا. بس ہمارا زور اس پہ لگے گا شیطانی اثر اور نفسانی چال سے ہٹ کر حضور کے طریقے پہ آنا. یہ ہمارا مجاہدہ ہے، یہ جہاد ہے. شادی آئی گھر میں، اب اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، یہ ہمارا جہاد ہے، یہ جہد ہے. یہ تب ہوگا کہ ماحول ہوگا گھر کے اندر، بچے بھی اسی پر ہوں، یہی ان کی بنیاد ہو. تو یہ کب بنے گی؟ جب گھر کے اندر بھی ماحول ہو اور عورتوں کا بھی ہو، وہ بھی ان کے بھی دل اللہ پاک کی بڑائی عظمت سے متاثر ہوں، اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلنے والے ہوں. تو پھر رسمیں نکلیں گی اور رواج ختم ہوں گے، فیشن ختم ہوں گے، اس کی جگہ سنت آئے گی. اور برکت آئے گی. اور فرمایا ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تمام انسانوں کے آنے والے ہر شعبے زندگی، ہر لحظے زندگی میں نے آنے والے حال کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے.
اگر ہمارا ہر حال حضور کے تابع داری میں ہو گیا تو ہم اللہ پاک کی رحمت میں آ گئے، اور اگر ہم نے وہ چھوڑ دیا تو میرے بھائی دوستو پھر ہم اس کو گمراہی کہیں یا اس کو رسم اور رواج کہیں یا اس کو کیا کہیں، جو بھی نام دیں، بس اللہ کی ناراضگی کا راستہ حضور کے راستے کو چھوڑ دینا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہم اوست، اگر بہ نہ رسیدی تمام بول حویست۔ سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے آپ کا معین کردہ، وہی کامیابی ہے، وہی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعدہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کی نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول معاشرے میں مبعوث ہوئے، آپ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں دین سکھانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں اور تمہیں ایک بہترین زندگی، اعلیٰ اخلاق تمہیں دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ہر زمانے کا ہر آدمی، چاہے وہ حاکم ہے چاہے محکوم ہے، چاہے مالدار ہیں چاہے غریب ہیں، چاہے مریض ہے چاہے صحت مند ہے، ہر بندے کی ہر حال میں کامیابی اللہ پاک کے حکم میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس پر ہم چلتے رہے اور اس میں ہم ڈھلے رہے اور اس پر ہماری موت آ گئی تو بس ہم کامیاب ہیں۔ تو دعوت تبلیغ کی وہ محنت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے کہ دین کو وجود میں لاؤ، اعمال کو وجود میں لاؤ، اللہ سے ہونے کو اعمال کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہو رہا وہ ہمارا فیصلہ تو ہمارے اعمال پر ہوگا، اللہ سے ہوگا اور ہمارے اعمال پر ہوگا۔ یہ راستہ ہے کامیابی کا، اس پر انسانوں کو لایا جائے، اس کے لیے ماحول بنایا جائے، اس میں چلایا جائے اور اسی پر ان کی موت آئے، تاکہ جس حال میں موت آئے گی اس حال میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے، ایمان کا کمال نصیب فرمائے اور ہر حال میں اللہ پاک اپنے احکامات میں لگائے رکھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اس بات یعنی ایک درد تھا، ایک غم تھا کہ یہ امت ایک فرد بھی جو ہے نا وہ جہنم کی طرف نہ جائے، اللہ کی ناراضگی کی طرف جانا، وہ جہنم کی طرف جانا۔ اس لیے یہ آپ نے جو ماحول بنایا وہ مسجد کا ماحول ہے، بلکہ آپ تو ساری دنیا ہمارے لیے مسجد بنا گئے، فرمایا میرے لیے تو ساری زمین ہی مسجد بنائی گئی ہے، پوری دنیا مسجد کا ماحول اللہ کی رحمت کا ماحول ہے۔ تو مسجد کے باہر کا ماحول بھی اللہ کی رحمت کا ماحول بنے تو اللہ کی رحمت حضور کی زندگی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نماز رحمت بنتی ہے، حج رحمت بنتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت رحمت بنتی ہے جب حضور کے طریقے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر شعبہ زندگی، یہ تو عبادات ہیں، معاملات بھی، معاشرت بھی، ہمارا چلنا پھرنا بھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، یہ بندگی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی بندگی، اور اس کے بغیر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جو اس کے بغیر جا رہے، فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میرے دین سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی یہ دنیا کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہوگی۔ جو اللہ کے دھیان سے، اللہ کے دین سے اعراض کرے گا تو اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہوگی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنگ زندگی کیا ہے؟ تنگ زندگی خیر سے خالی ہوگی، نیکی سے خالی زندگی، یعنی اللہ پاک کے حکم کے بغیر۔ دوسرا معنی تو تنگ زندگی کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا اس کی زندگی تنگ ہے، وہ پریشانی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور یہ اس کی بے دینی کا اثر صرف اس گھر کے بچوں پر یا دنیا پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی موت پر ہوگا، اس کی قبر پر ہوگا، قیامت کے دن پر ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اس کی، اور یہ کہے گا رب، اے میرے پر، رب مان لے گا کہ پروردگار میری تو آنکھیں تھی، قد كنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھی۔
تو فرمایا جائے گا تیرے پاس میری آیات آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، تجھے اذان سنائی دیتی تھی، ہاں اللہ کی طرف بلانے والے آئے تھے تمہارے پاس، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا فترکتھا، تو نے چھوڑ دیا اس کو، میں نے کوئی بات نہیں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ یہ کل اور پرسوں والا جو کام ہے نا، یہ آدمی کو پیچھے لے جاتا رہتا ہے، پیچھے لے جاتا رہتا ہے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ تو پھر آگے جا کے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے اللہ، چونکہ دنیا میں اللہ کو ناراض کیا تو آخرت تو ہے ہی بدلے کی جگہ، تو اللہ کے ناراض کرنے والوں کی بدلے کی جگہ جہنم ہے۔ تو آج دنیا اس وقت معصیت اور عصیان اور ظلم کے ایک سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے والوں کے علاوہ اگر دیکھا جائے عام طور پر کتنے دنیا میں انسان ہیں اور اس میں مسلمان کتنے ہیں، تو آج دنیا کا اکثر حصہ جتنا ظلم اور اللہ پاک کی نافرمانی اور جو ہے عصیان کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ دنیا تھی اتنی نہیں، افراد اتنے نہیں تھے، اور کتنے روز مر رہے آج، کتنے جہنم کا ایندھن بن رہے۔ اور پھر اس کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام جو فکر لے کے آئے تھے، اور وہ فکر وہ مسلمان ہر کلمہ گو کو دے کے گئے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا سوچا اور ہم نے اس ذمہ داری کا کتنا احساس کیا اپنے اندر۔ تو دعوت تبلیغ وہ محنت ہے کہ وہ نبیوں کا وہ پاک راستہ جس پر انسان جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پہ آتا ہے، وہ تو اس امت کا امتیاز ہے، اس کے لیے تو امت پیدا کی گئی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ پاک کے حکموں میں جس پر اللہ کی رحمت برستی ہے وہ 5 وقت کی اہتمام کے ساتھ نماز ہے۔ فرمایا جو نماز میں کھڑا ہو گیا، اب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سوغات لے کے آئے، جو رحمت ہیں، تو وہ اللہ کی رضا والی زندگی ہے، اور اللہ کی رضا والی زندگی وہ اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ پاک کی بندگی میں سب سے بڑی چیز وہ نماز ہے 5 وقت کی۔ اب مسجد میں آتے ہی جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں، تو سر کے اوپر رحمتوں کی بارش ہو رہی، فرشتوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر، اللہ کا در، رحمتیں اللہ کی متوجہ ہو رہی ہیں آپ کی طرف۔ اب ساری امت مسجد والی بن جائے، جو مسجد کے جڑ گیا وہ اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑ گیا اس کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی۔ دھیان ہو اللہ کی بڑی عظمت کا۔ تو اللہ کے ذکر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کے لیے تو نماز ہی کھڑی قائم کی جاتی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے دھیان کے لیے نماز پڑھو۔ تو نماز بھی وہ اللہ کی بڑائی عظمت سے معمور ہو، تو پھر نماز کے باہر جو زندگی ہوگی وہ بھی اللہ کی بڑائی عظمت سے معمور ہو جائے گی۔ پھر جب آدمی کھیت میں جائے گا، دکان میں جائے گا، تو نماز والے دھیان کے ساتھ جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے میری نماز کو، اللہ پاک میرے الفاظ کو سن رہا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کا غیبی نظام میرے ساتھ ہے، اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک کے حکم پہ چلوں گا۔ جیسے نماز میں میرے سر پر رحمت کی بارش ہے، ایسی ہر حکم پر اللہ کا وعدہ ہے، حق ہے، سچ ہے، گناہوں کا معاف ہونا۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح، کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ پاک سے خیر عطا فرمائے، فرمایا رسول اللہ کوئی میل نہیں رہے گا۔ فرمایا ایسے مومن بندے کی مثال ہے کہ 5 وقت جب اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا کوئی نماز اس کا کوئی گناہ نہیں چھوڑتی۔ اور نیکیاں تو برائیوں کو کھا جاتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں تو گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اور نماز کا تو یہ لازمی اثر ہے۔ تو ہر فرد بشر، ہر مسلمان
بچہ چھوٹا سب، یہ ہے ہماری بچوں کی، ہمارے گھر والوں کے لیے ہمارا پروگرام، ہمارا نصاب، یہ ہمارا نصاب کہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے بندے بن کر حاضر ہوں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزاریں، تو تب ہوگے جو رب کائنات ان سے خوش ہو، راضی ہو۔ تو نماز کا غلبہ ہو، نماز کا غلبہ ہو۔ غلبہ کیا مطلب؟ کہ اذان ہوتے ہی ترک ہمگیر، سب کچھ چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ۔ دین کی محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کا آواز لگتے ہی سب دنیا چھوڑ دی جاوے۔ مجاہدہ، جہاد، اعلاء کلمت اللہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ترک ہمگیر، اللہ کے حکم کی آواز لگے تو سب کچھ چھوڑ دو اس کے لیے۔ ہر مسلمان اس پر آ جاوے میرے بھائی، تب ہوگا کہ جب اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہوگا اور اللہ کے وعدے پر یقین ہوگا کہ اللہ پاک نے میری جان کے بدلے مجھے جنت دینی ہے اور میرے مال کے بدلے میرا سودا ہو چکا ہے، اور تبھی تو جنت کا یقین ہوگا، تو پھر مال جان کو لگائے گا آگے، تو پھر وہاں یقین والی بات آئی۔ تو جنت کو ہر وقت سامنے دیکھتے ہیں، جہنم کی آوازوں کو ہر وقت سامنے دیکھنے والے ہی اس کے حصول کی کوشش کریں گے۔ اور آدمی ماحول میں جڑے گا اور ماحول میں رہے گا تو جنت کی باتیں سنے گا اور جہنم کے عذابات کو سنے گا، تو جہنم کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے کو بھی فکر ہوگی، دوسروں کو بھی فکر لگے گی۔ اور ایک آدمی ماحول میں ہی نہیں آتا، سنتا ہی نہیں، بیٹھتا ہی نہیں، تو کیا اس کا یقین بنے گا؟ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کیونکہ مسجدوں کو آباد کرو مغیبات کے مذاکروں کے ساتھ۔ موت حق ہے اور ہم سب دنیا میں مسافر ہیں، اور دنیا میں ہمیں یہ آنے کا ایک دفعہ موقع ملا ہے، اور یہ یک طرفہ سڑک ہے، واپس نہیں آنا، سیدھا جا رہے ہیں موت کی طرف، اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہونی ہے موت کے آتے ہی، اور پھر واپس موقع نہیں ملے گا۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کا موقع ہے، اور جس کو موت آ گئی اس کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اللہ پاک نے غیب میں رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ ہر ایک تیار رہے، ہر وقت تیار رہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، موت کو یاد کرو تو دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرو تو دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ دلوں کی زنگ بھی ہے، بے یقینی کا زنگ، معصیت کا زنگ، غفلت کا زنگ، اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دینے کا، اللہ کے حکموں کو توڑ دینے کا زنگ، کتنے ہی زنگ ہمارے دلوں پر لگے ہوئے، اللہ معاف کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نماز بن گئی تو ہماری زندگی بن گئی، اور بنے گی دعوت کے راستے سے۔ جو کامل نماز کی دعوت دے گا دوسروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامل نماز کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ دوسروں کی نماز کے کامل کا اجر ملے گا اور خود بھی اللہ پاک اس کو توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں مسجد کے آس پاس تو کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ ہماری اس محنت کا، ہمارے مولانا نذر رحمان صاحب تو پوچھتے ہیں جماعتوں سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس جس بستی میں آپ کام کر کے آئے ہیں وہاں کے جو مسلمان تھے وہ 100% نمازی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو نماز تو دین کا ستون ہے، نماز کھڑی ہو گئی دین قائم ہو گیا۔ اس لیے اس کا بندوبست کرنا، اس کی صفوں کا، اس کی جانماز کا، اس کے لیے تیار کرنا، ذہن بنانا، جہاں بھی ہم ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ امت کلمہ نماز والی ہے، پورے روئے زمین پر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی ہمارا سبق ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، سب کھڑے، ایک ہی صف، خان صاحب بھی، فقیر صاحب بھی، مولوی صاحب بھی، حافظ صاحب بھی، اور ایک مزدور صاحب بھی ایک صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز۔ سب ایک ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، صف کا یہ سبق ہے، صف کے درستگی کا یہ سبق ہے، تمہارے دل صحیح ہو جائیں گے، آپس میں محبت، دل کا صحیح ہونا کیا ہے؟ آپس میں محبت ہوگی۔ 5 وقت اکٹھے ہوں گے،
آپس میں محبت ہوگی، ہفتے میں اکٹھے ہوں گے آپس میں محبت ہوگی، سال بعد اکٹھے ہوں گے آپس میں محبت بنے گی۔ مومن سب بھائی بھائی ہیں، اور مومن تو شفیق ہیں، مومن تو سخی ہیں۔ مومن تو اللہ سے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ لا الہ اللہ سے لینا، مخلوق کو دینا، لینے والا نہیں ہے مومن۔ ہمیں لینے کی تعلیم نہیں دی گئی، دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے حیا کے لیے لگانا۔ مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ تبلیغ والے بڑے سخی ہیں۔ تبلیغ والا ڈھیر سخیان دی، بڑے سخی ہیں۔ کہتے ہیں ایک مال کی سخاوت ہوتی ہے، ایک وقت کی سخاوت ہوتی ہے۔ زندگی لگانا، وقت لگانا، وقت زندگی کا نام ہے۔ مال کی سخاوت تو ہر کوئی کرتا ہے، وقت کو نہیں لگاتا دین کے لیے۔ چندہ تو ہر کوئی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، خود نہیں تیار ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا سخی بنایا ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کرنا، یہ ہے مومن۔ مومن کون ہے بھائی؟ اسلام کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مومن کون ہے کہ اس کی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کی حیات کے لیے وقف ہیں۔ تو اپنے ماں باپ، اپنے بچے، وہ تو قریب ہیں اس کے، وہ تو روز اس کے شفقت کے محتاج ہیں۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو۔ زمین والوں پر حضرت فرمایا مولانا صرف اللہ، زمین والوں پر رحم یہ ہے کہ ان کو اللہ کے راستے پر لے آؤ، اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو۔ فکر ہوتی ہے ہر آدمی کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہے، اور رحمت ہے تو رحمت کلمے کی طرف لاتے ہیں تو یہ رحمت ہے، نماز کی طرف لاتے ہیں یہ رحمت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں یہ رحمت ہے، اللہ کے سامنے رونے والا بناتے ہیں یہ رحمت ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں لے کے آتے ہیں یہ رحمت ہے۔ یہ ہے رحمت، دین ہے رحمت۔ اللہ کی رحمت کو بارش کی طرف برساتا ہے، انسانی طرف متوجہ کرتا ہے، جس پر ساری مخلوق خیرخواہ بن جاتی ہے، ساری مخلوق کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ کہ طالب علم کے لیے، طالب علم دین کے لیے، طالب دین اسلام کے لیے، طالب ایمان کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ ہواؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں، سب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور پانی میں مچھلیاں تیر رہی، سب ان کی دعائیں کر رہی ہیں، اور بلوں کے اندر چونٹیاں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ ہر مخلوق، پتا پتا، ذرہ ذرہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کی بڑے جو درخت، جتنے بھی درخت ہیں سب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کتنے پتھر ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ مخلوق کے لیے خیر والے ہیں، رحم لے کے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اسی پر سب پڑے ہوئے، اسی پر سب لڑ رہے، اسی پر مر رہے۔ تو امت جب اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، جب ایک چیز اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے، یہ راڈ اپنے مقصد کو چھوڑ دے تو اس کو ہم کباڑ میں پھینک دیں گے۔ یہ پنکھا اپنے مقصد کو چھوڑ دے تو اس کو ہم کباڑ میں بھیج دیں گے۔ اس لیے آج ہماری بیماریاں، ہماری مصیبتیں، آج مہنگائی ہے، ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ رکھا ہے، تو کسائیوں کے حوالے ہو گئے۔ بھینس بکری اپنے مقصد کو چھوڑ دے تو کسائی کے حوالے ہو جاتی ہے۔ کہ کوئی دفتر والا مجھ پر رحم نہیں کھاتا، کوئی جج صاحب مجھ پر رحم نہیں کھاتا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم نے رحم کا راستہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ جہاں سے رحم آتا ہے وہاں وہ جگہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ کے مخالف ہو گیا، ساری مخلوق اس کے مخالف۔ جب اللہ کا حکم زمین پر پورا کرتا ہے، آسمان میں اس کے لیے منادی ہوتی ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، ساری مخلوق تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ اور وہ بھی اللہ کے بندے تھے جو آسمان سے رضا کا پروانہ ان کو دنیا میں مل گیا۔ کیا نسبت تھی ان کی، کس وجہ سے ملا؟ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، کیسے بن گئے وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ہے میں نے دعوت تبلیغ کی۔
محنت یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جو ہے آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمانی سے دور ہیں. مسلمانی کیا ہے آؤ اس کو یاد کریں, اس کو اپنے عمل میں لائیں. ہاں یہ جو ہمارے حضرات اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, ہاں ایک دنیا میں ایک نقشہ بن گیا, ایک نقشہ بن گیا. ہمارے پاس ایک جماعت آئی, 3 علماء کرام اس کے اندر, 3 علماء کرام حافظ. کس ماحول سے آئی؟ ہاں وہ ماحول کیا ہے, وہاں شیطان ننگا ناچتا ہے. اس کے اندر ان کی اس گاؤں میں ان کا گاؤں بھی ہے, اس میں 25-30 مساجد بھی ہیں, اور اس میں ہم دعوت کے اعمال بھی ہیں, اور اس میں مدرسے بھی ہیں. اور اس مغرب کے ان یعنی علاقوں میں کہ جہاں ایک حیادار آدمی گزر نہیں سکتا, وہاں اللہ پاک نے دعوت تبلیغ کی محنت سے ان بچوں کو عالم بنایا, ہاں ان کو حافظ بنایا. اور آج وہ دین کی محنت کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں, ہمارے ملک کے اندر ہیں کئی لوگ. تو اللہ پاک نے دلوں کی کایا پلٹ دی, اللہ پاک نے گھروں کی کایا پلٹ دی. ہاں اللہ پاک نے رخ کسی کے رونے دھونے سے, محنت کرنے سے, وہ پرانی محنت فرمایا سونے کی کان ہے, دعوت تبلیغ کی محنت سونے کی کان ہے, جتنی مرضی ایسے نکالو اپنے لیے سونا. ہاں فرمایا دین کی محنت مجھ سے سیکھ لو, دنیا میں دعوت تبلیغ کا کام سیکھ لو, دنیا میں دینی زندگی آسان ہو جائے گی. ایمان حاصل کرنا, یقین حاصل کرنا, خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنا, اللہ کی دھیان والا ذکر, اچھے اخلاق بہترین جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا, یہ سب صفات آسان ہو جائیں گی, دینی زندگی آسان ہو جائے گی. اور آخرت میں تر و تازہ رہو گے. ہاں آخرت میں بڑے مرتبے حاصل کرو گے, ایسا عمل نامہ بھی لے جاؤ گے کہ کئی گاؤں کے گاؤں تمہارے عمل نامہ میں آ جائیں گے. جس بستی میں پھرو گے وہ بستی والے تمہیں دیکھ کر اسلام میں آئیں گے. ہماری جماعت پھر رہی تھی وسط ایشیا کے ملک میں, ان کو دیکھ کر ہی لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہاں 2-2 ہزار لوگوں کو ایک تشکیل میں کلمہ پڑھایا, واپس آ گئے لوگ, دین کی طرف واپس آ گئے. جماعت گزر رہی تھی, جماعت والوں کو دیکھا کہ مسلمان دنیا میں ہیں. اے میرے محلے والوں, تم جھوٹ بولتے تھے, تم کہتے تھے مسلمان دنیا میں نہیں ہے, دیکھو یہ آ گئے ہمارے پاس. ایمان زندہ ہو گیا. اسلام وہ جو چنگاری اندر پڑی ہوئی تھی وہ ابل پڑی, وہ جل پڑی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماحول بنا دیا. اللہ پاک آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور یہ ان حضرات کی قربانیاں جو سفروں میں نکلتے ہیں, اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں, اللہ پاک ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے. تو میرے وجہ سے یہ کام اجتماعی ہے, اور اجتماعی کام میں ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا, اللہ کے دین کا ارادہ کر لیا, اور اپنی توبہ کا ارادہ کر لیا, اور اصلاح کا ارادہ کر لیا, اور دنیا میں دین کے حیا کا ارادہ کر لیا, ہم سب کو اس کا اجر ملے گا. ہاں اللہ پاک نمازیوں میں سے اس نمازی کو دیکھتے ہیں جس کی نماز کامل ہوتی ہے. کہتے جماعت میں کے ساتھ نماز پڑھنے کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹی پھوٹی نماز جس کی ہوتی ہے, وہ ایک نمازی اعلیٰ درجے صفات والا ہوتا ہے, تو اعلیٰ درجے والا جو نمازی ہوتا ہے اس کی وجہ سے باقیوں کا بھی وہی اجر مل جاتا ہے. تو ہمارا کام اجتماعی ہے, یہ اجتماعی امت ہے, اجتماعی کام ہے. پوری دنیا میں ایک نہج پر, ایک طریقے پر 5 اعمال, اور گشت کا طریقہ, اور جماعتوں میں نکلنے کا طریقہ, سب الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں اللہ پاک نے رواج دے دیا اس کو, اور اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے آج دنیا کے اندر دین کی آواز لگا دی. تو کرو بھائی ہمت مردہ مدد خدا. بس ایک حدیث سناتا ہوں, فرمایا جس کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ دین کو زندہ کر رہا ہو, من جاء الموت هو يطلب العلم ليحيي بالاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة. جس کو موت اس حال میں آ گئی کہ کر رہا تھا, اور تاکہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے, ہاں اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں, اور کلمہ نماز زندہ ہو جائے, عبادات معاملات معاشرت سب زندہ ہو جائیں, اس کو موت اس حال میں آ گئی تو اس کے درجے میں اور نبیوں کے درجے میں 1 درجے کا فرق ہوگا. بتاؤ بھائی اب اس سے بڑھیا کیا فضیلت ہو سکتی؟